الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد إعلاء كلمة حق عند سلطان جائر وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالطوا الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، حقیقت کروں گا بیاں دوستو چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو، جس زمین پر نبوت کی توہین ہو گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو، جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے بدل دیں گے وہ حکمراں دوستو، اور اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو. میرے واجب الاحترام پشاور کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، دارالعلوم سرحد کے اس عظیم الشان جلسہ کی آخری نشست میں میری حاضری باعث سعادت ہے. حضرت مولانا محمد ایوب جان صاحب بنوری مد ظلہ العالی کا حکم آپ کے سامنے مجھے حاضر کرنے میں ممید رہا. اصل خطابات دوسرے علماء کے ہونے والے ہیں. میں تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے اس زندہ جاوید داستان کو ذکر کرنا چاہتا ہوں جس کو علماء دیوبند کی 125 سالہ تاریخ سے جو عنوان مزین ہے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ تقریباً 600 سے زیادہ علماء کی دستار بندی اس موقع پر ہو رہی ہے. یہ کتنا بڑا دیوبند کا فیض ہے کہ ایک دیوبند کا ایک مدرسہ دارالعلوم سرحد یہاں قائم ہوا اور اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچ گیا کہ آج ان علماء کی دستار بندی ہوئی جو پوری دنیا کے کونے کونے میں بستی بستی میں
شہر شہر میں اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پہنچا رہے. یہ بہت بڑی عظمت ہے میرے دوستو. اللہ تعالیٰ نے دین کی اس عظمت کے لیے اللہ نے قرآن و حدیث کے فروغ کے لیے اللہ نے دنیا کے ہر باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے ظلم و جبر کی کہانی کو مٹانے کے لیے آمریت اور استبداد کے دروازوں کو توڑنے کے لیے اللہ نے انگریز جیسی جبروتی قوت کا سر جھکانے کے لیے بددینی اور الحاد کے دروازے ختم کرنے کے لیے بدماشی اور بے حیائی منکرین ختم نبوت منکرین حدیث مخالفین صحابہ کا منہ بند کرنے کے لیے اگر دنیا میں اس دور میں کسی جماعت کو منتخب کیا ہے تو وہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کے فرزندوں کی جماعت ہے. 1400 سال کی تاریخ میں کوئی جماعت آپ کو ایسی نہیں ملے گی کہ جس جماعت نے ایسے ایسے مجاہد دنیا کو دیے ہو, ایسے ایسے مفکر دنیا کو دیے ہو, ایسے ایسے سپہ سالار قوم کو دیے ہوں کہ جنہوں نے پوری دنیا میں اللہ کا قرآن پہنچانے کے لیے اور نبی کا فرمان پہنچانے کے لیے ہر قسم کی قربانی کو پیش کیا. میرے دوستو, یہ بات اللہ کی مشیت میں داخل ہے کہ ہر دور میں حق اور باطل کی ٹکر رہی ہے, ہر دور میں ظلم اور انصاف کا مقابلہ رہا ہے, ہر دور میں فقیروں اور بادشاہوں کی مار کا آرائی رہی ہے, ہر دور میں جبر و استبداد کی قوتوں کا اسلام کے مجاہدوں سے اللہ کے نام لیواؤں سے مقابلہ رہا ہے. ظلم و جبر کی طاقتیں کبھی بادشاہت کے لباس میں آئیں, کبھی دنیاوی ہیبت کے لباس میں آئیں, کبھی ظاہری شان و شوکت کے لباس میں آئیں, لیکن مقابلے میں دین کے پرستار خدا کے نام لیوا فقر و درویشی کے لباس میں آئے, خدا کی صداقت کے بھروسے میں آئے, فقر و درویشی کا پیکر بن کے آئے, جرت و استقامت کا پہاڑ بن کر آئے اور پوری دنیا کو یہ بتا گئے ہمارا سر تن سے جدا ہو سکتا ہے, ہمارے بچے یتیم ہو سکتے ہیں, ہماری عورتیں بیوہ ہو سکتی ہیں, ہمارا بند کاٹا جا سکتا ہے, لیکن مجاہدین اسلام کو کسی ظلم کے دروازے پہ جھکایا نہیں جا سکتا. میرے دوستو, ہر دور میں حق و باطل کی آمیزش رہی ہے. جب ہم تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اسلام کی زندہ جاوید تاریخ کے یہ چمکتے ہوئے اوراق نظر آتے ہیں. دنیا جانتی ہے کہ باطل جب نمرود کی شکل میں آیا تو حق ابراہیم کی شکل میں آیا, باطل فرعون کی شکل میں آیا, حق موسیٰ کی شکل میں آیا, باطل بنی اسرائیل کے خوخاروں کی شکل میں آیا, حق عیسیٰ کی شکل میں آیا, باطل کیسر و کسرا کی شکل میں آیا, حق محمد مصطفیٰ کی شکل میں آیا, باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا, حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا, باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا, حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا, باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا, حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا, باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا, حق امام غزالی کی شکل میں آیا, باطل فتنہ تاتار کی شکل میں آیا, حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا, باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا, حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا, باطل فتنہ انموزت کی شکل میں آیا, حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا, باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا, حق شاہ اسماعیل کی شکل میں آیا, اور باطل انگریز کی شکل میں آیا, حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا, باطل آمریت اور ظلم کی شکل میں آیا, تو حق مفتی محمود کی شکل میں آیا.
میرے دوستو، کوئی دور ایسا نہیں آیا جس میں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء میدان میں نہیں آئے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ جو 1866 30 مئی کو ایک انار کے درخت کے نیچے بنایا گیا اور اس کی بنیاد فقر و درویشی کے پیکر علم و فضل کے تاجدار قاسم نانوتوی نے دیوبند کی بستی میں انار کے درخت کے نیچے جب اس مدرسے کی بنیاد رکھی تو نانوتوی نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ مدرسہ صرف تسبیح کرنے والوں کا ہوگا، یہ مدرسہ صرف ذکر کرانے والوں کا ہوگا، یہ مدرسہ حکومت کے آگے سر جھکانے والوں کا ہوگا، یہ مدرسہ حکومت کے سامنے سر جھکا کر چاپلوسی کرنے والوں کا ہوگا۔ نانوتوی کی وصیتیں آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ نانوتوی نے جواب دیا تھا کہ دنیا کے لوگوں، میں نے اس مدرسے کی بنیاد اس لیے رکھی ہے کہ وائسرائے برطانیہ کی بنیادوں کو اکھیڑنے کے لیے اس مدرسہ سے ایسے فرزند پیدا ہو جو مالٹا کے سنگلاخ سمراٹوں میں جائیں، جو کالا پانی کے جزیرے میں جائیں، جو اسکندریہ کے ساحل پہ جائیں، جو مچھ اور میاں والی کی جیلوں میں جائیں اور 15 سال جیلوں میں جوانیوں کو گزار دیں، لیکن ان کا سر کسی باطل کے سامنے نہ جھک سکے۔ میرے دوستو، دیوبند کا مدرسہ جن مقاصد کے لیے بنایا گیا تھا، آج اگر پاکستان میں کوئی مولوی کسی ظلم کی حمایت کرتا ہے، پاکستان میں کوئی مدرسہ کسی آمر کی حمایت کرتا ہے، اگر کوئی مدرسہ اسلامی سیاست کو نہیں اپناتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قاسم نانوتوی کے اس فکر اور فلسفہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میرے دوستو، مولانا نانوتوی نے اپنے وصیتوں میں لکھا کہ دیوبند کا مدرسہ 1857 کی جنگ آزادی کی تلافی کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ نقش حیات میں مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو دہرایا ہے کہ دیوبند کا مدرسہ 1857 کی جنگ آزادی کی اس تلافی کے لیے قائم کیا گیا کہ جس جنگ آزادی کے بعد 1864 سے لے کر 1866 تک ان 2-3 سالوں میں انگریز نے 14,000 علماء کو تختہ دار پر لٹکا دیا، اور دلی کا کوئی درخت ایسا نہیں تھا، دلی سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا نہ تھا جس درخت پہ علماء کی گردنیں نہ لٹکتی ہوں۔ مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ علماء کو ان 3 سالوں میں سوروں کی کھالوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے علماء کے جسموں کو تانبے سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک دن میں 100 علماء کو پھانسی دی جاتی تھی۔ ایک دن میں دریائے راوی میں 80 علماء کو بوریوں میں بند کر کے ڈالا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ میں دلی میں اپنے خیمے میں گیا، مجھے بدبو آئی تو میں پیچھے جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے پک رہے ہیں اور ان انگاروں کے اوپر 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے۔ ٹامسن کہتا ہے میرے سامنے 40 اور علماء کو لایا گیا اور انگریز نے کہا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹامسن ایک انگریز مورخ ہے، وہ کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے کہ پہلے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، دوسرے 40 علماء بھی آگ پر پک گئے، ایک بھی عالم ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی۔ یاد ایام جفا، آخر بلائے تو بلائے کس طرح، اور دل فرنگی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح۔ آئے یہ حرف تمنا سے دبا کی دوریاں، سختیاں دشواریاں پابندیاں مجبوریاں، یہ ظلم کا مقابلہ کرنا تھا۔ ان 14,000 علماء کا کیا بنے گا؟ یہ 14,000 علماء کون تھے؟ آج پاکستان میں 14 اگست 1947 کی یاد منائی جاتی ہے اور 14 اگست کو پاکستان میں آزادی کی تقریبات منائی جاتی ہے۔ مجھے بتائے کوئی پاکستان کا پڑھا لکھا آدمی آج مجھے بتائے کہ 14 اگست کو جب جہاں تقریب ہوتی ہے یہ 14,000 علماء جو دلی کے چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک لٹکائے گئے، ان کا نام ریڈیو پہ کیوں نہیں آ سکتا، ٹی وی پہ کیوں
کیوں نہیں آ سکتا؟ اخبارات میں کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ مجاہد نہیں تھے، یہ لوارث تھے، یہ ایسے لوگ تھے، یہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا، یہ وہ لوگ لوارث تھے کہ جن کو چونے کی بھٹیوں میں ڈال کر آگ کے اندر ڈال دیا گیا، جن کو دیواروں کے نیچے جن کی لاشوں کو رکھ کے، جن کے جسموں کو رکھ کر اوپر محلات تعمیر کر دیے گئے، جن کے بچے یتیم ہو گئے، جن کی بیویاں بیوہ ہو گئی، ان کا نام آزادی کے ان مجاہدوں کی فہرست میں اس لیے نہیں آ سکتا کہ پاکستان میں ٹاؤٹوں کی اکثریت ہے، یہاں آج بھی انگریز کے ٹاؤٹ رہتے ہیں، انگریز کے دلال رہتے ہیں، انگریز سے مافیا مانگنے والے ٹاؤٹ اس ملک میں موجود ہے، اور جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ ان ٹاؤٹوں کا صفایا کر کے یہاں وہ لوگ برسر اقتدار آئے جو انگریز سے ٹکراتے تھے اور آج انگریز کی ضروریت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ دیوبند کا مدرسہ 1866 میں ان ہزاروں علماء کی شہادت کے بعد قائم کیا، اور جب مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، اس وقت ایک مدرسہ بھی ہندوستان میں موجود نہیں تھا، ایک مدرسہ بھی۔ اور میرے دوستو، 1866 میں ایک جید عالم کو تامسن کہتا ہے سفید داڑھی والا بزرگ تھا، اس کو انگریز نے ایک توپ کے منہ کے آگے باندھ دیا، وہ مدرسے کا شیخ الحدیث تھا، توپ کا بٹن دبایا تو اس کا ذرہ ذرہ پوری فضا میں بکھر گیا، لیکن ظالم انگریز کو ترس نہیں آیا۔ اسی ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے قاسم نانوتوی نے دین کا مدرسہ بنایا تھا، اور جب وہ مدرسہ دیوبند میں قائم ہوا تو اس مدرسہ سے سب سے پہلا طالب علم شیخ الہند مولانا محمود الحسن پیدا ہوا۔ وہ عظیم شیخ الہند تھا، وہی قاسم نانوتوی جس نے مدرسہ بنایا، جس کے بارے میں شورش کاشمیری کہتا ہے شاف ایک کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا۔ اور وہ رشید احمد گنگوہی جس کے بارے میں شورش نے کہا اس زمین پر عصر حاضر کا فقیہ بے مثال، سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ وہ شیخ الہند جس کے بارے میں شورش نے کہا کہ گردش دوروں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا۔ وہ شیخ الہند محمود الحسن میرے دوستو جو دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم تھا، جو کھدر کے کپڑے پہنتا تھا، لیکن ایسا مجاہد تھا جس نے 30 سال پیغمبر کی حدیث پڑھائی تھی، لیکن ہندوستان میں انگریز کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے اس نے ریشمی رومال کی عالمگیر تحریک چلا کر وائسرائے برطانیہ کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ وہ مالٹا کی جیل میں 4 سال نظر بند رہا، اس کے شاگرد مولانا سید حسین احمد مدنی بھی ساتھ ہیں، اور جب دلی میں شیخ الہند کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے کو دیوبند لایا گیا، مفتی انتظام اللہ شہابی اپنی کتاب علماء حق اور ان کی مظلومیت کی داستانیں کتاب میں لکھتے ہیں کہ شیخ الہند کا جنازہ جب ایک تختے پر رکھا گیا اور کمر سے کپڑا ہٹایا گیا تو شیخ الہند کی کمر پر ہڈیوں کے سوا کوئی چیز نہیں تھی، لوگ ان کے جسم کو دیکھ کر رونے لگے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ میرے استاد نے کہا تھا میری زندگی میں میرا راز فاش نہ کرنا۔ اصل بات یہ ہے کہ جب میرے استاد شیخ الہند کو اسکندریہ کی جیل میں رکھا گیا تو میرے استاد کو ایک تہ خانے میں انگریز لے جاتا اور اس کی کمر پہ لوہے کی گرم سلاخیں لگاتا، اور انگریز کہتا مولوی محمود الحسن انگریز کے حق میں فتویٰ دے دے، لیکن جب شیخ الہند کو ہوش آتی شیخ الہند یہی کہتے کہ اے انگریز میں بلال کا وارث ہوں، میری چمڑی ادھر سکتی ہے، انگریز کے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا۔ یہ ایک جہاد تھا، یہ ایک تحریک تھی، اور مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو علم اس دیوبند کی بستی میں بیٹھ کر پوری دنیا تک پھیلایا، جس حدیث کو پھیلایا، جس قرآن کو پھیلایا، جس شریعت کو پھیلایا، وہ علم کوئی اپنی طرف سے نہیں آیا تھا۔ قاسم نانوتوی خانوادہ شاہ ولی اللہ کا شاگرد تھا۔ قاسم نانوتوی اسی علم کو دنیا میں پھیلانا چاہتا تھا۔ قاسم نانوتوی نے وہی علم دنیا میں پھیلایا تھا،
جو قاسم نانوتوی کو شاہ ولی اللہ کے خاندان سے حصے میں ملا تھا۔ میرے دوستو، مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو علم دیوبند کی بستی میں بیٹھ کر دیوبند سے پوری دنیا کو پھیلایا، دیوبند سے پوری دنیا کو دیا، وہ علم قاسم نانوتوی نے سیکھا تھا شاہ اسحاق سے، شاہ اسحاق نے شاہ عبد الغنی سے، شاہ عبد الغنی نے شاہ عبد العزیز سے، شاہ عبد العزیز نے شاہ ولی اللہ سے، شاہ ولی اللہ نے شیخ ابو طاہر مدنی سے، شیخ ابو طاہر مدنی نے علامہ محمد بن احمد صاحب مجموع البحار سے، علامہ محمد بن احمد نے شیخ ربیع ابن سبی سے، شیخ ربیع ابن سبی نے شیخ حسام الدین صاحب کنز العمال سے، شیخ حسام الدین نے دو واسطوں سے امام ابو عیسیٰ ترمذی سے، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے امام بخاری سے، امام بخاری نے عبداللہ بن مبارک سے، عبداللہ بن مبارک نے حضرت حماد سے، حضرت حماد نے امام ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ نے انس بن مالک سے، انس بن مالک نے عبداللہ بن مسعود سے، عبداللہ بن مسعود نے محمد رسول اللہ سے۔ قاسم نانوتوی کا علم بھی مدینے سے آیا ہے۔ قاسم نانوتوی نے جس ولایت کا سبق اس دیوبند کی بستی سے پوری دنیا تک پہنچایا، وہ سبق بھی قاسم نانوتوی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سیکھا تھا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ہندوستان کے وہ پیر ہیں کہ جن پر ہندوستان کے دو مکتبہ فکر کا اتفاق ہے۔ بریلوی کہتے ہیں حاجی امداد اللہ ہمارا بھی پیر تھا، دیوبندی کہتے ہیں ہمارا بھی پیر تھا، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اپنی خلافت قاسم نانوتوی کو دی، اپنی خلافت رشید احمد گنگوہی کو دی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نقشبندی بھی تھے، سہروردی بھی تھے، چشتی بھی تھے، قادری بھی تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے یہ ولایت کا سبق جو چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ سبق مولانا رشید احمد گنگوہی نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے سیکھا۔ حاجی امداد اللہ نے میاں جنور محمد سے، میاں جنور محمد نے شیخ عبد الباری سے، شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الہادی سے، شیخ عبد الہادی نے شیخ عز الدین سے، شیخ عز الدین نے شیخ عبد الحق رودلوی سے، شیخ عبد الحق رودلوی نے خواجہ عبد القدوس گنگوہی سے، خواجہ عبد القدوس گنگوہی نے خواجہ جلال الدین تھانیسری سے، خواجہ جلال الدین تھانیسری نے ولایت کا یہ سارا سبق حاصل کیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء سے، خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاؤدین صابر کلیری سے، علاؤدین صابر کلیری نے بابا فرید الدین گن شکر سے، بابا فرید الدین گن شکر نے خواجہ قطب الدین مودود چشتی سے، خواجہ قطب الدین مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے سید علی حجویری سے، سید علی حجویری نے خواجہ محمد بن احمد سے، خواجہ محمد بن احمد نے خواجہ محمد بن عارف سے، خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن حبیرہ سے، سلطان ابن حبیرہ نے خواجہ فضیل ابن ایاز سے، فضیل ابن ایاز نے حضرت حسن بصری سے، حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے، اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ اس دارالعلوم سرحد کا علم بھی مدینے سے آیا ہے، اس کی ولایت بھی مدینے سے آئی ہے۔ یہ دارالعلوم سرحد اس دیوبند کی ایک شاخ ہے جس دیوبند نے قوم کو مفکر دیے، قوم کو مجاہد دیے، قوم کو سپہ سالار دیے، قوم کو مفسر دیے، قوم کو مجاہد دیے، قوم کو انگریز سے ٹکرانے والے حسین احمد مدنی جیسے مجاہد دنیا کو دیے۔ یہ بند اس دیوبند نے، اس دیوبند کے مدرسے نے قوم کو کیا دیا؟ اس دیوبند کے مدرسے نے قوم کو 70,000 علماء دیے، اس دیوبند کے مدرسے نے قوم کو 4,000 مدارس عربیہ دیے، اس دیوبند کے مدرسے نے اس قوم کو اب حبیب الرحمان لدھیانوی دیا، شیخ الہند محمود الحسن دیا، حسین احمد مدنی دیا، مفتی کفایت اللہ دہلوی دیا، شبیر احمد عثمانی دیا، اس کو انور شاہ کشمیری دیا۔ اس دیوبند کے مدرسے نے وائسرائے برطانیہ کی بنیادوں میں آخری کیل ٹھوکنے والے وہ مجاہد دیے کہ جن کی کوششوں سے 1947 میں بر صغیر سے انگریز نکل جانے پر مجبور ہو گیا۔ دیوبند کے مدرسے نے اس قوم کو چاپلوس نہیں دیے، اس قوم کو دیوبند کے مدرسے نے انگریز کے خوشامدی نہیں دیے۔ ہاں، دیوبند کے مقابلے میں جو علی گڑھ یونیورسٹی انگریز نے کے اشاروں پہ بنی تھی، اس نے دیوبند کے مقابلے میں قوم کو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے دیے،
انگریز نے اس یونیورسٹی میں قوم کو کلرک دیے، اس یونیورسٹی نے انگریز کو سر اور بہادر کے لقب لینے والے دیے، انگریز کے خوشامدی دیے، لیکن جب اس علی گڑھ یونیورسٹی میں مولانا شیخ الہند محمود الحسن تشریف لائے تو اسی یونیورسٹی سے محمد علی جوہر پیدا ہوا، اسی یونیورسٹی سے شوکت علی پیدا ہوا، اسی یونیورسٹی سے ہندوستان کے تکبیر اس دیوبند نے ایسے ایسے مجاہد اس قوم کو دیے کہ جس کی مثال ہندوستان کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی ہے۔ آج 39 سال ہو گئے اس پاکستان کو بنے ہوئے، جو حکمران یہاں برسر اقتدار آیا اس نے اس قوم کو دھوکہ دیا یا نہیں دیا؟ بولے نہیں، جو حکمران آیا۔ اور اب ماشاءاللہ موجودہ صدر صاحب آئے، ضیاء الحق صاحب 8 سال کے بعد کہتے ہیں افسوس ہے میں اس ملک میں اسلام نہیں لا سکا۔ اگر تو اسلام نہیں لا سکا تو تجھے اقتدار پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، چھٹی کر کے فوراً گھر چلے جا۔ ٹھیک ہے، جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کتنا افسوس ہے، ابھی پچھلے ہفتے مالٹا کی ایک صدر عورت آئی اور ضیاء الحق کو اتنی شرم نہ آئی کہ اس عورت سے مسافہ کرتا، عورت سے مسافہ کرتا۔ وہ حکمران جو نمازیں بھی پڑھتا ہے، وہ حکمران جو روزے بھی کہتا ہے رکھتا ہوں، وہ حکمران جو اسلام کا تقدس کی بات بھی کرتا ہے، لیکن پہلے تو اس کی اپنی بیوی بے پرد پھرتی تھی تو اس کا اعتراض ابھی باقی تھا، اب باہر کے ملک کی عورت صدر آتی ہے اس کے ساتھ مسافہ کرتا ہے، شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ شرم کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ اسلام آئے گا؟ اسلام کیا؟ اسلام آئے گا؟ اسلام اس طرح آتا ہے۔ اور جناب علی یہ پاکستان ایسا ہے کہ یہاں بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال ہے کہ نہیں؟ اور بولے تو صحیح، یہاں بھیڑ چال ہے۔ ایک مالٹا کی صدر آئی، ضیاء الحق اس سے سلام کرتا ہے، اور جناب علی اس کے بعد بھٹو صاحب کی لڑکی بھی آئی، بے نظیر صاحب، وہ باہر سے لاہور جب پہلے قدم اس میں رکھا تو لوگ استقبال کرنے ایسے گئے جیسے وہ بیت المقدس فتح کر کے آئی ہو۔ ہاں، وہ بیت المقدس فتح کر کے آئی ہے کہ لوگ اس کے استقبال کے لیے گئے۔ شرم نہیں آتی؟ میں ان لوگوں پہ حیران ہوں جو ایک اس لڑکی کو اپنا قائد کہیں، اس لڑکی کو جس کے سر پہ دوپٹہ کوئی نہیں، اس لڑکی کو جو یورپ کے اندر زندگی کے دن گزار کے آئی ہے اور جناب اس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، اور وہ اس قوم کے ان مردوں کی لیڈر ہے جو اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں۔ ہائے مردوں کے جب غیرت کا جنازہ نکل جائے، مردوں کے جب بازو ٹوٹ جائے، مردوں کی جب ٹانگیں ٹوٹ جائیں تو پھر عورت میدان میں آتی ہے جو اس کو قائد مانے، پہلے اپنی مردانگی کو ختم کرے تب لڑکی کو اپنا قائد مانا۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مولانا فضل الرحمان کو کہ جس نے MRD کی میٹنگ میں کہہ دیا تھا کہ لڑکی کی قیادت ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے دوست، اور تمہاری غیرت کا جنازہ نکل گیا، کہنے لگے جی ہم تو ایک جھلک دیکھنے گئے تھے، 8 سال کے رکے ہوئے لوگ ہیں، اب ایک جھلک نہ دیکھنے جائے تو کیا کریں؟ اس وقت غیرت تمہاری ڈوب نہیں گئی جب نہملپنڈی کا ایک میجر عبد القیوم وہ جا کر دیوار پھلان کر اندر چلا گیا، تم کہتے ہو قاتلانہ حملہ کرنے آیا، وہ کہتا میں شادی کرنے آیا ہوں۔ وہ غیرت ڈوب نہیں گئی؟ بولو، تم کہتے ہو قاتلانہ حملہ کرنے آیا، وہ کہتا ہے وہ کہنا میں تو چنگی بڑی لگتی ہے، میں تو شادی کرنا ہے، دو نہیں مر کے شرم نہیں آئی؟ کہتے جی یہ حکومت کی سازش۔ اچھا، کوئی آدمی کہے کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ سازش ہے حکومت، وہ اپنی علیحدہ سازشیں موجود ہے۔ اور کراچی سے ایک نے کہا کہ میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ایک لوگوں نے غریب عوام کو جو آدمی جدھر مرضی لے جائے ہے جی، یہ جو اتنی بھیڑ چال ہے استقبال کی،
اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب ووٹ اپنے ہیں، لوگ تماشا دیکھنے جاتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ ہمارے کاندھوں پہ کھڑا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ مسلمان قوم 1400 سال کی تاریخ میں مجھے بتاؤ کہ اسلام کی کس حکومت میں کسی ایک عورت نے اقتدار پہ قبضہ کیا ہو؟ ٹھیک ہے؟ اور ایک جناب علی اصغر خان کو دیکھو، وہ کہتا ہے قادیانیوں کے بارے میں قادیانیوں کی ترمیم سے متفق نہیں ہوں اور مرزائیوں کو میں غیر مسلم نہیں سمجھتا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں؟ ہم ایسے بڑے بڑے دیوس سیاستدان اس ملک میں آئے اور ایسے سیاستدانوں کی اس ملک میں دال نہیں گل سکتی، اس لیے یہ پاکستان 10 لاکھ انسانوں کی لاشوں پہ بنا ہے۔ یہاں اسلام کا قانون آئے گا جو سوشلزم کی بات کرے گا، جو سیکولرزم کی بات کرے گا، اس کو اس ملک سے جانا پڑے گا۔ یہاں آئے گا تو اللہ کا قرآن آئے گا، محمد کا فرمان آئے گا۔ اے بس کرو، ٹائم کی مدد تھوڑا یہ رہ گیا، ایک منٹ گانا تو سنو کہ کہنا نعرہ ہے یہ مولوی صاحب ہاں وہ اسی طرح تھا، کیا لگا تاج و تخت نبوت ختم، تاج و تخت نبوت ختم ہو گئی۔ میرے دوستو، دور دراز سے علماء یہاں موجود ہیں، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، یہ اتنا بڑا مدرسہ، یہ دیوبند کا بہت بڑا فیض ہے، یہ دیوبند کا بہت بڑا مرکز ہے، اور ایک اور جماعت ہے جو افغان مجاہدین کے نام پر سارا چندہ امریکہ سے لے کر کھا گئی ہے، جانتے ہو؟ کھا گئی ہے۔ اور ایک وہ جماعت ہے جو افغان مجاہدین کے نام پر چندہ لے کر کھا گئی۔ ہمارے پنجاب میں یہ مشہور ہے کہ الیکشن کے دنوں میں جس گاڑی پر، جس امیدوار کی گاڑی پر کوئی جماعت اسلامی والا بیٹھ جائے وہ کبھی جیت ہی نہیں سکتا۔ اس لیے الیکشن کے دنوں میں امیدواروں نے اعلان کرا دیا کہ ہمارے قریب جماعت اسلامی والا کوئی نہ آئے، تاکہ وہ کہیں ہار نہ جائے، تاکہ وہ کہیں۔ اب جناب علی، جس آدمی کے فکر کا یہ حال ہے کہ جس نے اپنی کتابوں میں پیغمبروں کو نہیں بخشا، جس نے اپنی کتابوں میں صحابہ کو برا کہا، جس نے اپنی کتابوں میں امیر معاویہ کو ظالم بادشاہ کہا، جس نے اپنی کتابوں میں عثمان غنی کو خائن کہا، وہ پاکستان میں اسلام لائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ کرائے کے کلرک کبھی ملک میں اسلام نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے؟ ٹھہر جا ابھی پچھلے دنوں ضلع سیالکوٹ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس واقعے کے بعد ہماری حکومت کو استعفی دے دینا چاہیے تھا۔ وہ واقعہ اتنا بڑا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے سے بڑا واقعہ 8 سال کے اندر پیش نہیں آیا۔ سیالکوٹ کے ایک قصبے قلعہ صوبہ سنگھ میں ایک نوجوان لڑکے عباس علی نے سیدنا ابو بکر صدیق کا نام جوتے کے نیچے لکھ کر پورے بازار میں پھرا۔ میں اس واقعہ کے چوتھے دن بعد ناروبار کے جلسے میں گیا۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق پورے ملک میں اس بات پر احتجاج کیا، لیکن کتنا افسوس ہے، کتنا دکھ ہے کہ یہ ملک جو اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور یہ ملک جس کے اقتدار پہ آج ایک اسلام کے ٹھیکیداری کا دعویٰ کرنے والا 8 سال سے براجمان ہے، اور جو اپنی حکومت کو اسلام کی حکومت کہتا ہے اور اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار کہتا ہے، اس کے دور حکومت میں اگر اس کے خلاف
کوئی جلوس نکالے، اس کے خلاف کوئی جلسہ کرے تو اس کو 10 سال سزا، مارشل لا کے دور میں کوڑوں کی سزا. لیکن اس مردود اور ملعون خمینی کے چہلے اور متے کی اولاد نے، اس لڑکے نے ابو بکر کا نام جوتے کے نیچے جب لکھا تو میں پوچھتا ہوں کہ ضیاء الحق تجھے شرم نہیں آئی؟ جنیجو تجھے شرم نہیں آئی؟ تیرا اسلام کا دعویٰ کہاں چلا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ اس مردود پہ مقدمہ چلا کر اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جاتا، یا تیری حقیقت دے میرے دوستو، کتنا بڑا افسوس ہے، کتنا بڑا دکھ ہے کہ آج ابو بکر کا نام جوتے کے نیچے لکھنے والا وہ بھی اس دھرتی پہ موجود ہے. بلا شبہ پورے ضلع سیالکوٹ میں اس مردود کی اس حرکت کے خلاف احتجاج ہوا، وہاں ہڑتال ہوئی اور اس کو لڑکے کو گرفتار کیا گیا. لیکن گرفتار ہونے سے کیا ہوگا کہ وقتی طور پر آپ نے گرفتار کیا، کل کو اس کی ضمانت ہوگی. اور ضیاء الحق نے قانون بنایا کہ جو صحابی کی توہین کرے اس کو 3 سال سزا. سمجھیدہ رہیے جی، ہنسیے مت میرے دوستو. 3 سال توجہ سے بات سمجھے، 3 سال سزا ہے جو ابو بکر کی توہین کرے، 3 سال. اور جو قائد اعظم کی توہین کرے اس کی سزا کتنی ہے؟ اس کی سزا 14 سال. ابو بکر صدیق کے جوتے کے تسمے کے ساتھ کروڑوں قائد اعظم بن سکتے ہیں. اس ابو بکر کی توہین ہونے کے بعد آپ کو کوئی تکلیف پہنچی؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو، گورنر کو، ضیاء الحق کو کوئی تکلیف پہنچی؟ آپ کو صرف ایک کام میں مصروف ہے کہ مسلم لیگ کے مردہ گھوڑے میں ہوا بھرے، اور کوئی کام نہیں تمہارا. میں نے ناروال کے جلسے میں بھی کہا اور آج یہاں بھی کہتا ہوں، ہماری حکومت کا کوئی آدمی یہاں موجود ہے تو وہ سن لے، امن اطمینان سب کچھ بعد میں ہے. صرف امن نہیں بلکہ پاکستان بھی بعد میں، ہماری عزت بھی بعد میں، ہمارا وقار بھی بعد میں، امن بھی بعد میں. صدیق پہلے ہے، ابو بکر پہلے ہے، خلافت پہلے ہے، صحابہ کی عظمت پہلے ہے. اگر کوئی صحابی کی توہین کرے گا اس کے خلاف ہم بغاوت کریں گے، اس کی زبان گدی سے کھینچ کر کتوں کے آگے ڈالیں گے. پاکستان میں امن اگر نہیں رہتا نہ رہے. صدیق کی متا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. صدیق باقی ہے تو قرآن باقی ہے، صدیق باقی ہے اسلام باقی ہے. صدیق باقی نہیں، نہ پاکستان ہے نہ قرآن ہے. آج اس ابو بکر صدیق کو، آج اس کی توہین اس ملک میں برسر عام کیوں ہونے لگی؟ اس لیے کہ ضیاء الحق کی اس 8 سالہ حکومت کے دوران ایران کے گماشتے، ایران کا لٹریچر 7-7 لاکھ کی تعداد میں، ایران کا لٹریچر ہر مہینے اس پاکستان میں مفت تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایران کے سفارت خانوں سے پاکستان کی گلی گلی کوچوں کوچوں میں، یہاں کے مدارس کے دفاتر میں، ہر محکمے میں ایران کی طرف سے اردو کا لٹریچر آتا. اور جناب ایک اتحاد و یکجہتی، ایک پمفلٹ ملتان سے شائع ہوا 40,000 کی تعداد میں. اس میں لکھا ہے کہ جتنے نبی دنیا میں آئے تھے ہر پیغمبر اپنے مشن میں ناکام ہو گیا تھا، اور ایک امام مہدی آ کر کامیاب ہوگا.
حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بھی اپنے مشن میں ناکام ہو گئے۔ وہ 40,000 کا پمفلٹ اس ملک میں مفت تقسیم ہوا، اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ کوئٹہ کے واقعات پیش آئے، اس کو کسی نے نہیں پوچھا۔ اب اتنی جرت ہو گئی ہے کہ جناب ابو بکر کا نام جوتے کے نیچے لکھ کر وہ بازاروں میں پھرے، وہ زمین پہ چلتا پھرتا بھی نظر آئے، اور تیرے قانون کو کوئی حرکت نہ ہو، تجھے ہماری پوری حکومت کو شرم سے ڈوب کر بچ جانا چاہیے۔ میرے دوستو، ایک بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، ہمیں اس بات کا دکھ ہے، ہمیں اس بات کا افسوس ہے، ہم اس بات کو افسوس کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ جناب ہم جانتے ہیں کہ اس حکومت کے اندر صدیق اکبر کو ماننے والے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود توہین ہو اور اس کے لیے کوئی سزا نہ ہو، یہ کتنا بڑا افسوس ہے۔ افسوس ہے یا نہیں؟ میرے دوستوں، ہم اس صدیق اکبر کی بات کرتے ہیں کہ جس ابو بکر صدیق کے بارے میں حضور علیہ السلام نے وفات کے وقت فرمایا، مرو با بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر کو بلا، وہ آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، ان ابانی قد سقیم، یا رسول اللہ میرے باپ بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ عمر نماز پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا کہ عائشہ ابو بکر کو بلا، وہی آ کر میرے مصلی پہ نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ نے پھر فرمایا کہ میرے والد بیمار ہیں، آپ عمر کو کہہ دو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا، تو حضور نے جواب دیا، فرمایا یا اب اللہ اللہ ابا بکر، اے عائشہ میں کیا کروں، میرا خدا ایک ابو بکر کے علاوہ اور کسی کو میرے مصلی پہ کھڑا کرنے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور کی زندگی میں صدیق اکبر نے حضور کے مصلی پہ صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں، 15 نمازیں طرح طرح صدیق اکبر نے نبی کے مصلی پہ پڑھائیں، اور 15 نمازوں کے بعد 2 نمازیں ایسی تھی کہ جس میں ابو بکر صدیق جمع مصلی رسول پہ کھڑے ہیں، حضور پیچھے تشریف لائے، حضور نے ابو بکر کے پیچھے نیت باندھی، صدیق کو پیغمبر کا آنا محسوس ہوا، صدیق اپنے مصلی سے پیچھے ہٹتا ہے، پیغمبر اپنے ہاتھوں سے صدیق کو آگے کرتے ہیں، بالآخر حضور ابو بکر کے مصلی پر جا کر بیٹھ گئے، اور ابو بکر اپنے مصلی کے پچھلی طرف کھڑے ہو گئے۔ پیغمبر نے یہ 2 نمازیں بیٹھ کر صدیق کو پڑھائیں، اور صدیق نے کھڑے ہو کر پوری امت کو پڑھائی۔ صدیق وہ پیغمبر کا جانشین ہے۔ میرے دوستو، سب سے بڑی بات انسان کی جان ہوتی ہے، انسان کی اولاد ہوتی ہے، انسان کا مال ہوتا ہے۔ ابو بکر نے میرے اپنے نبی کے لیے اولاد بھی قربان کی، مال بھی قربان کر دیا۔ غزوہ تبوک میں عمر فاروق نے آدھا سامان دیا، ایک آدمی نے ایک صحابی نے ساری رات مزدوری کر کے 2 سر چھوارے صبح کو دے دیے، اور ایک عورت نے سر کے بال اتار کر پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیے، ایک عورت نے 3 مہینے کا بچہ میرے نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا بہن اس بچے کو کیا کروں گا، تو رو کر کہتی ہے اے پیغمبر اگر میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا آج اس کو میں تیرے قدموں پہ ڈال دیتی، جوان بیٹا کوئی نہیں، اس بچے کو لے جانا کہ دشمن کے مقابلے میں دشمن کی طرف سے تیر آئے گا، میرے اس بچے کو وہ صحابی سپاہی ڈھال کے طور پر استعمال کرے، دشمن کا تیر اس بچے کے حلق سے گزر جائے گا، بچے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن خدا پوچھے گا کیا لائی ہے، تو میں کہوں گی اے اللہ تیرے پیغمبر کے نام پہ اپنے بچے کے ٹکڑے کرا کے لائی۔ یہ عشق تھا اس جنگ میں، اسی لڑائی میں۔ یہ غزوہ تبوک ہے جس میں 30,000 صحابہ کا مقابلہ 2.5 لاکھ رومیوں کے ساتھ تھا۔ 30,000 صحابہ کا مقابلہ 2.5 لاکھ رومیوں سے تھا۔ میرے دوستو، سب نے اپنی اپنی بساط کے مطابق سامان دیا، لیکن صدیق اکبر نے گھر کا سارا سامان حضور علیہ السلام کے لیے قربان کر دیا۔ حضور نے پوچھا ابو بکر کیا لایا ہے؟ ابو بکر نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا اے پیغمبر میں سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ سارا سامان تو دے دیا، میں نے یہ واقعہ
یہاں تک بیان نہیں کرنا ایک ایسی بات جو عام طور پر ہمارے سامنے نہیں آتی، وہ توجہ سے سماعت فرمائے۔ شاہ عبد العزیز محبت سے دہلوی نے لکھا کہ جب ابو بکر نے گھر کا سارا سامان دے دیا، عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد گھر کی دیواروں کے ساتھ اس طرح ہاتھ پھیر رہے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان کیا کرتے ہو؟ فرمایا بیٹی میں نے پیغمبر کے لیے سب کچھ تو لٹا دیا، ایک کپڑا سینے والی سوئی میرے گھر میں رہ گئی، میں چاہتا ہوں وہ سوئی بھی ابو بکر کے گھر نہ رہ جائے، مجھے وہ سوئی ملے تو وہ بھی پیغمبر کے دفاعی فنڈ میں دے دوں تاکہ کسی فوجی کے کپڑا سینے کے کام آ جائے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ نے جب آخری مرتبہ اپیل فرمائی تو سوئی دینے کے بعد بھی میرے والد کو خیال آیا ابو بکر گھر میں تشریف لائے ہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھا، آئے فرماتے ہیں بیٹی دیکھو میرے نبی کو پیسوں کی ضرورت ہے اور میں نے کتنا مہنگا کپڑا پہنا ہوا ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ میرے والد نے اچھے کپڑے مدینہ کے بازار میں فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا اور صبح کو ابو بکر مدینہ کے بازار میں گئے اور اچھے کپڑے اتار کر مدینہ کے بازار میں بیچ دیے اور وہاں سے ٹاٹ کا لباس خریدا، ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور جو پیسے بچے، جو پیسے اس اچھے کپڑوں کو ملے وہ پیسے لا کر بھی رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیے، خود ٹاٹ کا لباس پہنا ہے۔ میرے دوستو عائشہ کہتی ہے تھوڑی دیر گزری ہے ابو بکر ٹاٹ کا لباس پہن کے جب نبی کے دروازے پہ آیا تو پیسے بھی لا کر دے دیے۔ حضور نے دیکھا کہ سامنے دروازے پہ مسجد نبی کے دروازے پہ جبرائیل امین کھڑا ہے، حضور نے غور کیا تو جبرائیل امین بھی ٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا۔ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، فرمایا جبریل تو کیسے آیا ہے؟ جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی جب تیرے عشق میں، جب تیری محبت میں، جب تیرے پیار میں، جب تیرے الفت میں ابو بکر نے مدینہ کے بازار میں، مدینہ کی گلیوں میں اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ کا لباس پہنا تو خدا کی رحمت کو جوش آیا، فرمایا جبریل جا آج صدیق نے اس کے نبوی کا ایسا حق ادا کیا ہے کہ آج جبریل تو بھی 70,000 فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر مدینے کی گلیوں میں لے جا، اور میرے پیغمبر کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں ابو بکر جیسے عاشق موجود ہیں دنیا کی کوئی طاقت تجھے شکست نہیں دے سکتی۔ یہ صدیق کا عشق تھا، اسی لیے خواجہ بن محمد مجذوب کو یہ کہنا پڑا کہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا، ہر قوم بے دھڑک سب نے مال و زر دیا اور کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، مگر عائشہ کے باپ نے اور دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے گھر دیا۔ یہ نبی سے عشق تھا، کہو یہ کس سے عشق تھا؟ ابو بکر صدیق اسلام کا وہ پہلا خلیفہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں نے خیال کیا تھا کہ کسی کام میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں، لیکن میں نہیں بڑھ سکا۔ تو جب صدیق کی خلافت کا زمانہ آیا، ابو بکر خلیفہ رسول بنے، تو میں نے سوچا کہ ابو بکر تو بڑے مصروف ہو گئے ہیں، اب میں کوئی کام تو ایسا کر جاؤں کہ ابو بکر سے بڑھ جاؤں۔ عمر کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے 1 میل کے فاصلے پر ایک بوڑھی عورت رہتی تھی 80 سال کی، نابینی صحابیہ ہے۔ میں نے سوچا کہ ابو بکر کو تو اس عورت کا پتہ نہیں، میں اس عورت کی خدمت کر کے اس کام میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اس بوڑھی عورت کی کٹیا میں چلا گیا، بوڑھی عورت کی کٹیا میں جا کر کہا اماں میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ اماں کو سلام کیا، اس نے کہا بیٹا عمر کیا خدمت کرے گا؟ تو عمر نے کہا اماں میں تیری جھونپڑے کی روزانہ صفائی کیا کروں گا، تیرے لیے پانی بھر دیا کروں گا۔ تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا تھوڑی سی دیر گزری ہے، ایک آدمی آیا تھا وہ پانی بھی بھر گیا ہے صفائی بھی کر گیا۔ عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال بھی نہ آیا کہ وہ آدمی کون ہوگا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن فجر کی نماز سے پہلے چلا گیا تو بوڑھی عورت نے کہا کہ وہ آدمی آ چکا ہے، وہ پانی بھی بھر چکا ہے، وہ صفائی بھی کر گیا ہے۔ تیسرے دن میں تہجد سے بھی پہلے چلا گیا تو بوڑھی عورت نے کہا بیٹا وہ آدمی آج بھی آ چکا ہے، وہ صفائی کر کے میرے لیے پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ عمر کہتے ہیں میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے دیکھا کہ چاندنی رات تھی، چاند چمک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی سامنے پہاڑوں کی طرف آ رہا ہے، اس کے چہرے پہ کپڑا ڈالا ہوا ہے، اس کی بغل میں پانی کا برتن ہے، میرے قریب سے گزرنا چاہتا ہے، میں نے اس کا بازو پکڑ لیا، وہ بازو چھڑاتا ہے، لیکن میں نے پکڑ کر جب زبردستی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو زمین میرے پاؤں کے نیچے سے نکل گئی کہ وہ آدمی اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا۔ ابو بکر
اسلام کی تاریخ کا وہ درخشندہ ستارہ ہے کہ جس کی وفات کا وقت آیا تو ابو بکر نے فرمایا اپنے بیٹے سے، بیٹا عبد الرحمان میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد میں جب فوت ہو جاؤں تو مجھے کھٹر کے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا، انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا۔ بیٹے عبد الرحمان نے کہا کہ ابا جان یہودی کیا کہیں گے، عیسائی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا، مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کفن بھی نہ ملا۔ تو ابو بکر نے جواب دیا، بیٹا میرا گزارا کھٹر کے انہی کپڑوں میں ہو جائے گا، اچھا کپڑا مدینہ کی کسی بیوہ کے کام آ جائے گا۔ ابو بکر سے بڑا کوئی اسلامی خلافت کو سمجھنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق نے خلافت راستہ کی بنیادوں میں وہ اپنے خون سے بنیادوں کو سینچا ہے۔ میرے دوستو، ابو بکر صدیق 2 سال 3 مہینے 10 دن تک 11 لاکھ مربع میل زمین پر خلیفہ رہے۔ یہ آپ کا پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل زمین پر آباد ہے، 3.25 لاکھ 3.25 لاکھ کا یہ پاکستان ہے، لیکن صدیق اکبر کی خلافت 11 لاکھ مربع میل زمین پر 2 سال 3 مہینے 10 دن تک رہی۔ عمر فاروق کا دور آیا تو انہوں نے 10 سال 6 مہینے 10 دن تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی۔ عثمان غنی کا دور آیا تو انہوں نے 12 دن کم 12 سال تک 44 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی۔ حضرت علی کا دور آیا تو انہوں نے 5.5 سال تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت قائم کی۔ حضرت حسن کا دور آیا تو انہوں نے 6 مہینے تک 22.5 لاکھ مربع میل زمین تک اسلامی خلافت قائم کی۔ اور اس کے بعد جب حضرت حسن اور حسین نے مقام سکن پہ ملک کے شام میں امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو امیر معاویہ نے تنہا 19 سال تک 64,65,000 مربع میل زمین پہ اسلامی خلافت کا پرچم لہرایا۔ میرے دوستو، یہ خلافت راستہ ہے، یہ خلافت کی وہ درخشندہ نشانیاں ہیں۔ آج اگر پاکستان خلافت راستہ کے قانون سے، خلافت راستہ سے ریزہ چینی کرے، خلافت راستہ سے قانون حاصل کرے تو آج کا پاکستان پوری دنیا پہ حکومت کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، ابو بکر کے دور سے، عمر کے دور سے، وہ عمر کہ جس کے دربار میں میرے دوستو بڑے بڑے بادشاہ آ کر سر جھکایا کرتے تھے، وہ عمر جس کے عدل کی مثالیں دنیا میں قائم تھیں، وہ عمر کہ جس عمر کے عدالت کی کہانیاں آج کافر بھی بیان کرتے ہیں اور اس پہ رشک کرتے ہیں۔ آج پاکستان میں اگر اسلام کا قانون لانا ہے تو ہماری حکومت کو چاہیے کہ ابو بکر صدیق سے لے کر امیر معاویہ تک ہر خلیفہ راشد کے دور سے ریزہ چینی حاصل کرے، ریزہ چینی کرے، ہر محکمے میں خلافت راستہ کی طرف کا قانون بنائے۔ اس کے بغیر اس ملک میں اسلام کبھی نہیں آ سکتا۔ بات کی کریں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 جمادی الثانی کو دنیا سے گئے۔ 22 جمادی الثانی اسلامی خلافت کا تاجدار اول، پوری امت مسلمہ کا امام ابو بکر 22 جمادی الثانی کو صدیق اکبر کا یوم وفات ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ صدیق اکبر کے یوم وفات پر سرکاری چھٹی کا اعلان کریں۔ ٹھیک ہے نا بھائی، یہ معقول بات ہے نا؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہوئی۔ 10 محرم کو چھٹی کی بجائے 9 کو بھی حکومت نے چھٹی کی، بالکل ٹھیک ہے۔ حسین سنیوں کا امام ہے، حسین سنیوں کا پیشوا ہے۔ اگر حضرت حسین کی شہادت پہ 2 چھٹیاں ہو سکتی ہیں تو صدیق اکبر کی وفات پہ 1 چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ جب پورا پاکستان 8 کروڑ پاکستان میں 7.5 کروڑ سنی اس ملک میں رہتا ہے تو جن سنیوں کا پیشوا اور امام صدیق اکبر ہے وہ اس ابو بکر کے لیے، ابو بکر کی خلافت کو، اس کے کارناموں کو بچے بچے تک پہنچانے کے لیے صدیق اکبر کے یوم وفات پر چھٹی منانا اہل سنت کا دیرینہ مطالبہ ہے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ صدیق کے یوم وفات پر تعطیل کا اعلان کرے، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ، اخبارات میں صدیق کے کارناموں کو گلی گلی بیان کرے تاکہ نبی کے ساتھ عشق و محبت کا یہ ترانہ، عشق و محبت کی یہ داستان پاکستان کے ہر مسلمان بچے کے قلب و جگر میں پیوستہ ہوا۔ بات ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کہنے لگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغمبر کا ساتھ دیا، اتفاق ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو
توجہ کرو، ابو بکر نے تو نبی کا ساتھ جبرائیل امین سے بھی زیادہ دیا، جبرائیل امین سے بھی۔ دیکھو ابو بکر نبی کا ساتھی تھا، جبریل بھی نبی کا ساتھی تھا۔ اسلام کی تاریخ میں دو راتیں ہیں، ایک معراج کی رات ہے، ایک ہجرت کی رات ہے۔ معراج کی رات پیغمبر نے عرش کا سفر کیا، اور ہجرت کی رات نبی نے مدینے کا سفر کیا۔ معراج کی رات جبریل نبی کا ساتھی بنا، لیکن عرش پہ جا کر نبی کا ساتھ چھوڑ گیا۔ لیکن ہجرت کی رات جب ابو بکر نبی کا ساتھی بنا تو ابو بکر ایسا ساتھی بنا کہ جس نے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور میرے دوستو، ابو بکر مکے کی گلیوں میں نبی کا ساتھی تھا، ابو بکر مکے کے پہاڑوں پہ نبی کا ساتھی ہے، ابو بکر غار میں نبی کا ساتھی ہے، ابو بکر ام معبد کے خیمے میں نبی کا ساتھی ہے، ابو بکر مدینہ کے سفر میں نبی کا ساتھی ہے، ابو بکر مسجد قباء میں نبی کا ساتھی ہے، ابو بکر مدینہ کی گلیوں میں نبی کا ساتھی ہے، ابو بکر 27 جنگوں میں نبی کا ساتھی ہے، اور 1400 سال ہو گئے ابو بکر آج بھی محمد کا ساتھی ہے۔ ابو بکر کی پیغمبر سے رفاقت کبھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا باتیں ساری ٹھیک ہیں، ساری باتوں کو تم اتفاق کہہ سکتے ہو میرے دوستو، لیکن اس بات کو اتفاق کیسے کہو گے؟ اس بات کو اتفاق دنیا میں کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو عشق و محبت کا یہ راز ہے، عشق و محبت کی یہ داستان ہے کہ ابو بکر صدیق کا اہل بیت سے گہرا تعلق تھا، اہل بیت سے گہرا تعلق تھا۔ یعنی ذرا توجہ سے میری ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت فاطمہ الزہرا بیمار ہو گئی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اسما بنت امیس 7 دن تک فاطمہ کے سرانے بیٹھی رہی، تیمارداری کرتی رہی۔ فاطمہ فوت ہو گئی تو صدیق اکبر کی بیوی نے فاطمہ کو غسل دیا، صدیق اکبر کی بیوی نے فاطمہ کو کفن پہنایا، صدیق اکبر کی بیوی نے فاطمہ الزہرا کا جنازہ تیار کیا، اور جب جنازہ تیار ہو گیا، جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی میں لا کر رکھا گیا تو حضرت ابو بکر کی خلافت کا زمانہ تھا۔ ابو بکر نے فرمایا علی یہ فاطمہ آپ کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اس کا جنازہ آپ پڑھائیں۔ تو علی نے جواب دیا، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، علی نے فرمایا کہ اے امیر المومنین ابو بکر، میں نے حضور سے سنا ہے، حضور نے فرمایا لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو۔ چنانچہ حضرت علی کے اس ارشاد کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے فاطمہ الزہرا کی نماز جنازہ پڑھائی۔ ابو بکر صدیق کی بیوی فاطمہ کو غسل دے، ابو بکر صدیق خود فاطمہ کا جنازہ پڑھائے۔ اس سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ پیغمبر کے خلفاء کی محبت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، یہ بھی کوئی یہ اتفاق کی بات ہے نہیں، یہ عشق و محبت کا راز ہے۔ ذرا توجہ سے بات سمجھے کہ حضور علیہ السلام کی عمر 63 سال ہے۔ حضور کی عمر کتنی ہے؟ ابو بکر کی عمر بھی 63 سال ہے۔ حضور کی وفات دوپہر، حضور کی وفات 12 ربیع الاول کو، ابو بکر کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو، حضور کی وفات سوموار کے دن، ابو بکر کی وفات بھی سوموار کے دن، حضور علیہ السلام کی وفات دوپہر کے 11 بجے، ابو بکر کی وفات بھی دوپہر کے 11 بجے۔ حضور کو وفات سے 8 دن پہلے بخار آیا، ابو بکر کو بھی 8 دن پہلے بخار آیا۔ حضور کو بخار سے پہلے سر میں درد ہوا، ابو بکر کو بھی بخار سے پہلے سر میں درد ہوا۔ حضور علیہ السلام کو بخار 8 دن رہا، صدیق کو بخار بھی 8 دن رہا۔ حضور کو بخار وفات سے 2 سال پہلے ایک یہودیہ لڑکی نے زہر دیا، ابو بکر کو بھی 2 سال پہلے ایک یہودیہ لڑکی نے زہر دیا۔ حضور کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا، ابو بکر کو زہر بھی کھانے میں دیا گیا۔ حضور کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا، ابو بکر کو زہر بھی گوشت میں دیا گیا۔ حضور کے زہر نے بھی 2 سال کے بعد اثر کیا، ابو بکر کے زہر نے بھی 2 سال کے بعد اثر کیا۔ حضور کو بھی شہادت خفی ملی، ابو بکر کو بھی شہادت خفی ملی۔ اور تو اور حضور کے داماد عثمان غنی اشرا مبشرہ میں، ابو بکر کے داماد حضرت زبیر یہ بھی اشرا مبشرہ میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت حسین شہید ہوئے، ابو بکر کے نواسے عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے۔ حضور کے نواسے حسین کا سر کاٹا گیا، ابو بکر کے نواسے ابن زبیر کا بھی سر کاٹا گیا۔ حضور کے نواسے کو خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا، ابو بکر کے نواسے کو بھی خلافت کے مسئلے پہ شہید کیا گیا۔ حضور کے نواسے کو بےدردی سے ذبح کیا گیا، ابو بکر کے نواسے کو بھی بےدردی سے ذبح کیا گیا۔ حضور کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا، اور ابو بکر کے نواسے کو شہید کرنے سے پہلے خاندان کو ذبح کیا گیا۔ اور تو اور حضور نے ہجرت کی، ابو بکر نے ہجرت کی، حضور غار میں گئے، ابو بکر غار میں گیا۔ حضور 13 سال نبوت کے بعد مکے میں رہے، صدیق 13 سال مکے میں رہا۔ حضور مدینے میں آئے، صدیق مدینے میں آیا۔ حضور مسجد قباء میں آئے، صدیق مسجد قباء میں آیا۔ حضور بدر میں گئے، صدیق بدر میں گیا۔ حضور احد میں گئے، صدیق احد میں گیا۔ حضور خندق میں گئے، صدیق خندق میں گیا۔ حضور خیبر میں گئے، صدیق خیبر میں گیا۔
حضور حنین میں گئے، صدیق حنین میں گیا، اور حضور ذوالعشیرہ میں گئے، صدیق ذوالعشیرہ میں گیا، حضور صلح حدیبیہ میں گئے، صدیق صلح حدیبیہ میں گیا، حضور فتح مکہ میں گئے، صدیق فتح مکہ میں گئے، اور تو اور حضور علیہ السلام کی وفات مدینہ میں ہوئی، صدیق کی وفات بھی مدینہ میں ہوئی، حضور کا جنازہ جس چارپائی پہ رکھا گیا اسی چارپائی پہ صدیق کا جنازہ رکھا گیا، اور جو چادر نبی کے چہرے پہ ڈالی گئی وہی چادر صدیق کے چہرے پہ ڈالی گئی، اور جس روضے میں پیغمبر کی قبر بنی اسی روضے میں صدیق اکبر کی قبر بنی۔ عشق و محبت کا یہ اتفاق ہے، یہ عشق و محبت کا وہ راز ہے کہ جس کو عرش والے خدا کے سوا کوئی جان نہیں سکتا، یہ عشق و محبت